السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق معقولات و مشروبات سے ہو یا لباس سے ہو یا مرغوبات جائز خواہشات سے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی سوائے عورت کے۔ البتہ اس صورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ کبھی کبھی کھانا، بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے، مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انہیں منع فرمایا کہ اللہ نے روزے رکھنے کے لیے بھی کہا ہے، کھانے کے لیے بھی کہا ہے، اور بیوی سے ساتھ رہنے سونے کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال فرمائی کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، کھانا بھی کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کوئی بھی چیز عبادت کے لیے اپنے اوپر حرام کر لینا گناہ ہے۔ آج اس کی آیت آئے گی، انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 87۔ یا ایھا الذین آمنوا، خاص احکام مل رہا ہے، اٹینشن میں ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واتقوا الله الذي أنتم به
مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشکرون۔ بارک اللہ فی، ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، آگے نیا احکام آئے گا یا الذین آمنو کر کے ہم 89 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت اہم آیتیں چل رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب یہ بات آئے تو یہ سب ہمیں خطاب ہوتا ہے، کہیں یا ایھا رسول ہوتا ہے، کہیں یا ایھا النبی ہوتا ہے، ابھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، یعنی ہم مسلمانوں سے خطاب ہے۔ کبھی کسی آیت میں یا ایھا الناس بھی آتا ہے، تو یہاں ہم ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، لا تحرموا طیبات، نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کی ہیں، جو بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ساری ہمارے لیے حلال ہیں۔ یہ یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام تھی، لیکن مسلمانوں پر ساری چیزیں حلال ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کتنی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کی ہے۔ ہاں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، تو اللہ نے اس کو بھی منع فرمایا تھا کہ اے نبی، تم نے اس کی آیت آئی تحریم، اس آیت کا سورت کا نام ہے، اس میں اسٹارٹنگ میں آ رہا ہے کہ اے نبی، تم نے اپنے اوپر حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کیا ہے؟ جب نبی کو خطاب ہے تو ہم اس کہاں ہیں؟ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے، کبھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہ آیت بھی اس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کیا ہے، تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ اور کبھی ہمیں کسی چیز کا اگر ہم قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اس کا کفارہ دے کر اس سے ہم آزاد ہو جائیں۔ یہ بات لے کر ہم پوری زندگی کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کریں، سوائے عورت کے ہر چیز ہمارے لیے حلال ہو سکتی ہے، کفارہ نہ کریں۔ اگر ہم نے عورت کے لیے قسم کھائی ہے کہ آج کے بعد یہ ہمارے اوپر حرام ہے تو اس کا کفارہ ہے، آگے آئے گا، آ رہا ہے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، نہ تم حرام کرو جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، نہ تم حد سے تجاوز کرو، یعنی اللہ نے جو حلال کیا ہے اس سے اسراف نہ کرو۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ چھپا کے مال بند کر کے جمع کرو نہیں،
ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ ہمارا اسلام دین اعتدال کا دین ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس میں گزر سفر کریں، نہ کسی سے قرض مانگیں، نہ کسی ریاکاری کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ ہمیں مانگنا پڑے۔ یہ مادی چیزیں ہیں، کپڑا، کھانا پینا، کوئی چیز فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے جو دیا ہے مادی چیز کے لیے کسی کے سے ہاتھ مانگنا نہیں چاہیے۔ مادی چیزوں سے کبھی بھی قلبی تعلق نہ ہو کہ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بس یہ چیز میرے پاس ہو۔ یہ ساری مادی چیزیں ہیں۔ اللہ کی رضا ہمیں درکار ہو، ہم اللہ کے لیے تڑپیں، اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں ہمارا قلب جوڑنا چاہیے، قلب اس سے جوڑنا چاہیے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالً طیباً، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اپنی برکت سے۔ ہر چیز رزق ہے، کھانا پینا، کپڑے، ہماری صحت، ہماری خوبصورتی، ہمارے گھر گاڑی، بینک بیلنس، سب چیزیں رزق ہے۔ اب یہ رزق میں آ گیا کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، رزقکم اللہ حلالً طیباً، وہ حلال اور پاکیزہ، یعنی سنت کا طریقہ اختیار کرو، حلال سے، جس سے ہلاک نہ ہو، حلال سود کی کمائی سے نہ ہو، ہمارا جو کھانا پینا ہو وہ سود کی کمائی سے نہ ہو۔ ایمان اس کا تقوی شرط ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ نے یہاں کیا حکم دیا؟ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے رزق کھاؤ۔ جو بھی چیزیں اللہ نے تمہیں رزق میں دی ہیں وہ جب استعمال کرو تمہارے دل میں اندر اللہ کا ڈر ہو، نہ کہ ریاکاری، نہ کہ تکبر کہ مجھے اتنا ہے تو بھلے لوگ مجھ سے امپریس ہوں، نہ، بلکہ ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سے زیادہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے، وانتم بہ مؤمنون، وہ جو تم جس پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ ایمان تقوی کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان تقوی کا مطالبہ کرتا ہے، تو ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ باللغو، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم اللہ، لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان پر جو مضبوط باندھی تم نے قسمیں۔ بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا۔ تو قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ بات میں پختگی کے لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اگلا میری بات کا یقین کرے۔ تو قسم بھی 3 قسم کی ہے۔ قسم جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، جس کی جمع احلاف اور ایمان ہے۔ یہ قسم بھی 3 قسم کی ہیں، ایک لغو، دوسری گموس، تیسری مؤکدہ، یعنی ہم پکی گرہ لگاتے ہیں۔ لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ نیت کے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ گموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکے اور فریب دینے کے لیے، یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر کبائر ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مؤکدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً کھائے۔ ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جیسے ہم کوئی منگنی کرتے ہیں یا کوئی بزنس کاروبار کرتے ہیں تو وہ عقدتم الایمان، مضبوط باندھی تم نے قسمیں، وہ گرہ لگائی، تو ایسی قسم اگر ہم توڑیں گے تو اس کا کفارہ ہے۔ فکفارہ، کیا کفارہ ہے آگے آ رہا ہے۔ فکفارتہ اطعام، تو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا
عشرت مساکین 10 مسکینوں کو۔ یہ روزے کا کفارہ نہیں ہے کہ ہم 60 مسکینوں کو کھلائیں، اللہ نے ہلکا کفارہ رکھا ہے، تو اس کا کفارہ ہے عشرت مساکین 10 مسکینوں کو۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ کھانا کون سا کھلانا ہے؟ جو ہم خود کھاتے ہیں، گھر والے کھاتے ہیں، ویسا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او، اب یا آیا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، او کسوتہم، یا کپڑے پہنانا انہیں، او تحریر رقبۃ، یا آزاد کرنا ایک گردن کا۔ کوئی غلام ہے، پہلے تو غلام ہوتے تھے، اب غلام نہیں ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کسی گردن کو، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ یہ سارا اس میں یا آیا ہے، سارے کام نہیں کرنے ہیں۔ پکی قسم کی، جو ارادتاً، جو گرہ لگائی، اب وہ اگر وہ ہم سے ٹوٹ رہی ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، پس تو جو کوئی نہ پائے، اگر تم یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے۔ یہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے، پکی قسم کا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اذا حلفتم، جب تم کھاؤ تم، یعنی جو حلف تم نے اٹھایا ہے پکا، کسی کے بیچ میں آ کر کسی کا فیصلہ کروایا، یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، یہ کرنا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں پکی گرہ لگائی جاتی ہے، قسم کھایا جاتا ہے۔ ایک عہد ہم اللہ سے بھی کر چکے ہیں، عہد الست، وہ بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ تو یہاں کیا آیا ہے؟ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم حلف اٹھاؤ، قسم کھاؤ، وحفظوا، اب جب قسم کھاؤ تم، اذا حلفتم وحفظوا، حفاظت کیا کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، یعنی جو تم نے قسم، اگر آئندہ اگر تم کوئی قسم کھاؤ تو اس کو پورا کیا کرو، حفاظت کا مقصد ہے اس کو پورا کرو کسی بھی حالت میں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کتنی بہترین آیتیں ہیں۔ شکر کیا ہے؟ شکر دل سے، عمل سے، زبان سے، شکر ہماری پرسنلٹی سے نظر آنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے، حسن دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، گھر دیا ہے، گاڑی دی ہے، اس سے تکبر نہیں، ہمارے عمل سے شکر نظر آنا چاہیے۔ اللہ یہ چیزیں ساری تو نے دی ہیں، تو جب چاہے دے، جب چاہے لے بھی سکتا ہے، تو ان چیزوں پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ شکر عاجزی لاتا ہے، ہمارے عمل سے عاجزی نظر آنی چاہیے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ قسم کسی بھی چیز کا، کوئی کھانے کی چیز کا بھی کبھی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرو۔ اب اللہ نے جو قانون دیا یا الذین آمنوا کر کے، تو اس کو پلو سے باندھیں، کبھی ایسا کام نہ کریں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔